السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، respected audience, we are fortunate that we have a short program online for us in the remembrance of Huzur Qutb Alam Ghawth al-Waqt Mufti Azam Hind Allama al-Sheikh al-Mufti Mustafa Raza Khan Fazil Barelvi Mujaddid Deen رضی اللہ تعالی عنہ. آج کے اس مختصر پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے محبوب ترین شیوخ یعنی میری مراد ہمارے پیر و مرشد حضور سلطان الاساتذہ ممتاز الفقہا محدث کبیر الشیخ العلامہ المفتی ضیاء المصطفیٰ القادری الحنفی حفظہ اللہ تعالی کی تقریر سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ حضور محدث کبیر محرم شریف کی نسبت سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حقانیت اور یزید پلید کی باطل کاوشوں کا بھی ذکر فرمائیں گے. حضور قبلہ محدث کبیر اردو زبان میں ہم لوگوں سے مخاطب ہو گئے، اور اس کے بعد حضور قائد ملت، حضور مظہر تاج الشریعہ، قاضی القضاة فی الہند، حضور العلامہ المفتی القاضی ارشد رضا خان حفظہ اللہ تعالی انگلش زبان میں ہم لوگوں سے مخاطب ہو گئے. مختصر پروگرام ہے مگر برکتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے انشاءاللہ ہندوستان کے قاضی القضات اور ہندوستان کے نائب قاضی القضات دونوں ارشادات فرمائیں گے. بیچ میں شہزادہ حضور قائد ملت شمشیر اعلی حضرت پاسبان باغ مدینہ منورہ حضور جناب عالی مرتبت حسام میاں نعت اور منقبت گنگنائیں گے، اور اخیر میں صلاۃ و سلام بھی ہوگا، قل شریف بھی ہوگا، شجرہ شریف اور دعا بھی ارشاد کی جائے گی. یا تو ہمارے حضور محدث کبیر دعا فرمائیں گے یا پھر حضور قائد ملت، دونوں کی دعا ہمارے لیے برابر ہے. خیر، سب سے پہلے جیسے ہمارے اہل السنت والجماعہ کے معمولات میں سے ہے کہ ہم لوگ جب اپنا پروگرام یا کوئی تقریب یا محفل کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. تو اس کے لیے پورے عالم میں مشہور انٹرنیشنلی نون the great قاری اعجاز فرام بولٹن UK، ان کی آواز میں ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت
سماعت کریں گے، لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں کہ اس ورچوئل مائک اور اسٹیج پہ قاری اعجاز صاحب بولٹن UK کے تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون،
وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، الحمدللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین تلاوت ہم سب لوگوں نے سماعت کی، اور اب محرم شریف کی نسبت سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شہزادہ حضور قائد ملت شمشیر اعلیٰ حضرت پاسبان باغ مدینہ حضور قبلہ حسام میاں حفظہ اللہ تعالیٰ کہ وہ تشریف لائے اس ورچوئل مائک اور اسٹیج پہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مراد ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے،
شیخ باپ ہر خوبی جو خصلت ناز کرتی ہے، شیخ باپ ہر خوبی جو خصلت ناز کرتی ہے، کریم سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے، کریم سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے، شہنشاہ ہے شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ ہے شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، جبین ناز ان کی جل وگاہ حسن ہے کس کی، جبین ناز ان کی جل وگاہ حسن ہے کس کی، رخ زیباں پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، رخ زیباں پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، ادائے سرور خوبا پہ ندرت ناز کرتی ہے، ادائے سرور خوبا پہ ندرت ناز کرتی ہے، فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت، فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت، قدم پر جس ہنسی کے جا طلعت ناز کرتی ہے، قدم پر جس ہنسی کے جا طلعت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے، میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر ہمارے خصوصی مہمان اس پروگرام کے
ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ماحی بدعت، جنہوں نے حق کے لیے ہمیشہ آواز کو اٹھایا، لاکھوں لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت پوری دنیا میں فرمائی. حضور قبلہ محدث کبیر will now deliver a lecture regarding Muharram al-Haram and also regarding his Pir o Murshid Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala an. Huzur Muhaddis Kabir requires no introduction at all. It is now widely known throughout the world that Huzur Muhaddis Kabir is a personality who has never stepped backwards when it comes to protecting the iman of the Muslims, when it comes to speaking the truth and refuting the deviants. He has spoken out to protect people from fitna, and his words are very valuable, not just to the awam but to the great muftis and ulama of our time. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to listen attentively and understand the words of Huzur Muhaddis Kabir, for insha'Allah he will mention the lessons that we should learn from the sacrifice of the great Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, especially the great Imam Hussain radiyallahu ta'ala an, whom we all claim to follow. And may Allah subhanahu wa ta'ala give Huzur Muhaddis Kabir a long, healthy life for the benefit of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So I invite Huzur Muhaddis Kabir. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار نہایت عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ ماہ محرم الحرام سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگاروں سے متعلق ہے. اس بنا پر جب کوئی تقریر ہو تو اس میں ضرور سیدنا امام علی مقام کا تذکرہ آنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ لوگوں کو اس پر یہ اعتراض ہے کہ جنگیں تو تاریخ اسلام میں بہت ساری ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ عظمت جنگ بدر کو حاصل ہے.
کہ وہ اسلام کی بقا اور فنا دونوں کے درمیان ایسی مضبوط جنگ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ بھی عرض فرما دیا، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر تو چاہے تو پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو پائے گی، یعنی اگر ہمیں فتح نہ ملی تو اس صورت میں اسلام کو اور پختگی دینے والا کون ہوگا جب مجھے ہی معاذ اللہ یہ کفار شہید کر ڈالیں گے۔ تو اس جنگ کی قیادت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس جنگ میں فتح کے آثار یوں نمودار ہو گئے کہ جیسے ہی سرکار نے یہ لفظ ارشاد دعاؤں میں ارشاد فرمایا کہ اللہم ان شئت لم تعبد، فوراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر سرکار کے بازوؤں کو تھام لیا اور سجدے سے آپ کا سر اٹھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ حسبک، دعا میں یہ اتنا فقرہ تو بالکل کافی ہے، یعنی آپ کی فتح بالکل ظاہر ہے۔ اب اس فتح کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ فرمایا۔ بہرحال جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ مریسی وغیرہ، فتح مکہ، غزوہ تبوک وغیرہ، حنین، یہ سب جنگیں اپنی جگہ ہیں بہت عظیم الشان، لیکن ایک بات کا خیال ہر جگہ ہونا چاہیے کہ ان جنگوں میں اسلام اور کفر یا کہیے حق اور باطل دونوں کا چہرہ بالکل صاف ہر آدمی کے پہچان کے لیے کافی تھا۔ ہر آدمی سمجھ رہے تھے کہ جنگ میں رسول پاک جس طرف ہیں یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، اور جو لوگ رسول پاک سے کے خلاف آئے ہوئے ہیں وہ لوگ شیطان کے غلام ہیں، اور وہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ بالکل یہ صاف عیاں تھا، مگر ایک چیز کہ اس طرح سے جنگیں چلتی رہیں اور آخر میں ایک ایسی جنگ کا نمونہ سب سے پہلے پیش آیا کہ جس میں حق اور باطل کا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ یزید نے جو رویہ اختیار کیا تھا اسلام کے لبادے میں رہتے ہوئے اسلام کی مخالفت کا تھا، اسلام کے شعائر مٹائے جا رہے تھے، اور
اسلام کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کا وجود تو کچھ کچھ نظر آتا تھا، مگر اسلام کے خلاف تحریک جیسے چل پڑی ہو۔ کیا کربلا کے میدان میں یہ نظر نہیں آئے لوگوں کو کہ جو اذان پکاری جاتی تھی خیمہ امام حسین میں، بالکل وہی اذان خیمہ عمرو بن سعد میں، خیمہ ابن زیاد میں، خیمہ یزید میں پکاری جا رہی تھی۔ جس قبلے پر لوگ خیمہ امام عالی مقام میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی قبلے کو وہ بھی، جن اوقات میں یہاں اذان اور نماز ہوتی انہی اوقات میں وہاں بھی۔ مگر یہ ہم نے دیکھا کہ خیمہ امام کا ایک فرد بھی یہ سوچ کر کہ یزید کے خیمے کی جو جماعت ہے وہ بڑی ہے، اس لیے وہیں پر جا کر نماز ادا کی جائے، ایک فرد بھی نہ گیا۔ ہاں یہ تو ضرور دیکھنے میں آیا کہ خیمہ یزید کے کچھ لوگ امام عالی مقام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ضرور حاضر ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عالی مقام اس روز معیار حقانیت تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو لبادہ یزیدیوں کا ہے وہی لبادہ حسینیوں کا ہے، تو اب اس وقت حق کدھر ہے باطل کدھر ہے اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے امام عالی مقام نے اپنے دوست احباب، اپنے خانوادے کے نونہالوں کو اور اپنے ساتھ آئے ہوئے تمام اہل خاندان کو، انہوں نے ہر جوان کو شہادت کے جام کے لیے میدان کارزار میں بھیج دیا۔ اخیر میں خود بھی پہنچے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ باطل کو مٹانے کے لیے اسلام کی آبیاری کرنے میں امام عالی مقام کے خیمے سے جو خون پیش کیا گیا یہ چمنستان اسلام کی آبیاری کا خون تھا۔ گویا امام عالی مقام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں بے شک بدر کی جنگ عظیم جنگ تھی اور کوئی جنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف ابو جہل، دونوں کی شخصیت کا حق اور باطل ہونا بالکل آفتاب سے زیادہ روشن۔ اب آج سے وہ جنگ شروع ہو رہی ہے کہ اگر حسین وہ جنگ نہ لڑے تو قیامت تک لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے امام علی مقام گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، ابو جہل کی جنگ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جو جنگ زیادہ تر اس امت میں ہوگی وہ جنگ ہوگی جس میں باطل آئے گا تو لبادہ حق اوڑھ کر آئے گا، یزیدی آئیں گے۔ تو اس لیے حسین اس جنگ کو لڑ کر تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، تم لوگ لبادے مت دیکھنا، بلکہ اس وقت
حسین کا کردار دیکھنا، اور اس سے تمہیں حق کی حقانیت واضح ہوگی۔ اس لیے رفیقان ملت اس جنگ کو ہمارے ائمہ علماء سب کے سب زیادہ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ جنگ بدر سے زیادہ اس کو اصل اہمیت دی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس وقت جنگ کربلا کی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے، اور امام حسین کا کردار لوگوں کے سامنے زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس بنا پر اس کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس جنگ کی عظمت اور اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے مراتب بدر و احد میں شریک ہونے والوں کے سے بڑھ گئے ہیں، یہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس طرح کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے تمام بزرگان دین نے حضرت امام عالی مقام کا ہی تیور اختیار کیا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار مفتی اعظم حجت الاسلام حضرت صدر الشریعہ حضرت صدر الافاضل حضرت، اس طرح سے کتنے حضرات ہیں جن لوگوں نے اس جنگ میں بھرپور وہ حصہ لیا کہ یزیدیوں کا چہرہ بے نقاب کر کے انہوں نے دکھایا۔ اس لیے ہم اب آراس بھی انہی لوگوں کے زیادہ مناتے ہیں جن لوگوں نے باطل کا لبادہ نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ان اکابر علماء نے اور ائمہ دین نے ہمارے دین و اسلام کو بچانے کے لیے اس میں وقت جنگی پیمانے پہ اپنے کارنامے پیش فرمائے۔ انہی لوگوں میں آقائے نعمت حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اتباع حق میں اپنا وقت گزارا، جن کا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا سفر حضر سب کچھ شب و روز ان کے اسی میں گزرتے تھے کہ حق کی اشاعت ہو۔ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مجھے بھی کچھ اوقات نصیب ہوئے۔ میں نے بڑی تنقیدی نگاہوں سے سرکار مفتی اعظم کا مطالعہ کیا۔ مجھے صاف صاف یہ نظر آیا کہ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی حق اور حق کے سنن کی حفاظت میں ہمیشہ کوشش فرماتے رہے، اور کوئی ایسی صورت آپ کی سے نظر انداز کبھی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں آپ حق کے خلاف کوئی بات ہو یا اس میں حق کے خلاف ہونے کی کا کوئی شبہ ہو اور آپ خاموش رہ جائیں۔ میں نے خود ایک جلسے میں دیکھا کہ حضور سرکار مفتی اعظم اسٹیج پر دو زانو جلوہ فرماتے، سارا مجمع آپ کی زیارت میں منہمک تھا، اور
ایک شاعر اپنا کلام سنا رہے تھے، اسی میں ایک مصرع انہوں نے کوئی پڑھا تھا جس میں یہ لفظ آ گیا مدنی سنوریا. فوراً آپ جلال میں آئے، فرماتے ہیں کیا پڑھا؟ استغفار کرو. معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانولے نہیں تھے جو تم سنوریا کہہ رہے ہو. وہ حسن میں بے مثل و مثال تھی. بہرحال اس طرح پر سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی لوگوں کی اصلاح اور حق سے وابستہ رہنے کا کام بڑی شدت سے انجام دیتے. میں چھٹیوں کے زمانے میں عموماً بریلی شریف پہنچ جایا کرتا تھا. جب لمبی چھٹی ہوتی تو وہاں پر میں فتویٰ نویسی بھی کرتا تھا، اور حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کی کہ حضور آپ کے پاس بہت سارے خطوط اور لوگوں کی ڈاک آتی رہتی ہے، اور سرکار کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ جواب دیں، تو اس لیے اگر اجازت ہو تو ان میں سے کچھ خطوط کے میں جواب لکھ دوں، حضور کو سنا کر پھر اس کو بھیج دیا جائے. فرمایا کہ کیا ضرورت ہے، آپ اپنا کام کیجئے. تو میں نے کہا نہیں حضور، یہ بھی عقیدت سے لوگ خطوط لکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جو لے جانا لے جاؤ. تو روزانہ کی ڈاک میں اٹھا کر لے جاتا اور ان کے جوابات مختصر لکھ کر سنا دیتا. تو اتنے میں ایک سنا دیتا اور آپ ہاں کہتے، دستخط فرما دیتے، اور اس کو میں ارسال کر دیا کرتا. ایک صاحب کا خط آیا تھا کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے، حضور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اب ہم لوگوں کے سروں پر کوئی سایہ نہ رہا، ہمارے لیے بھی سرکار رحمتوں کی دعائیں فرمائیں. میں نے اس کا جواب لکھا تو السلام علیکم وغیرہ کے بعد آپ کا مکتوب گرامی ملا. اس بات پر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ آپ کے والد ماجد رحلت فرما گئے. انا لہو تعالی و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد اور بھی کچھ مضمون. جیسے ہی میں یہ پہنچا بے حد افسوس ہوا. فرمایا ٹھہریے، کیا آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا کہ بے حد افسوس ہوا. استغفر اللہ، ہم سب محدود، ہمارے حالات بھی محدود، یہ بے حد کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ. میں اس لفظ کو پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کے لیے اس طرح بولا جائے. فوراً میں نے اس کو کھرچ کر وہاں سے غائب کر دیا اور لکھا بے حد کی جگہ پر بہت. اب پھر سنایا تو فرمایا کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتانا ہے کہ لفظ کی اتنی باریکیوں کو
پر نظر ہوتی اور وہ یک بار کی، یہ نہیں کہ غور کرنا پڑے اس میں اور اس پر فوراً اصلاح فرماتے۔ اسی طرح مبارک پور سے پہلی بار جب فتاوی رضویہ جلد سوم چھپ کر شائع ہوئی تو اس کے پیش لفظ میں اعلیٰ حضرت کا تھوڑا سا تعارف لکھا ہوا تھا، تو اس میں یہ لفظ آ گیا کہ آپ کا حافظہ بھی بلا کا تھا۔ مفتی اعظم پڑھتے پڑھتے رک گئے اور اسی جگہ اپنی انگلی رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بلا یہاں پر کیا چیز ہے کہ آپ کا حافظہ بلا کا تھا۔ حالانکہ یہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں تعریف کے موقع پر، مگر مفتی اعظم نے اشارہ کر دیا کہ تعریف میں بنائے نہیں آتے۔ ہاں تو چلیے، تو اسی طرح بہت ساری باتیں آیا کرتی تھیں اور سرکار مفتی اعظم لوگوں کی اصلاح فرماتے۔ تعویذ لینے والے آتے، جیسے ہی تعویذ اس کی طرف بڑھاتے، اگر کسی کا ہاتھ بایاں بڑھ گیا تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کر فرماتے نہیں، اور پھر جب وہ دایاں ہاتھ پھیلاتا تب اس کو وہ تعویذ دیتے۔ فرمایا مسلمان ہر اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے انجام دیتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ ہر کام میں بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ حضور سرکار مفتی اعظم اپنے وجود کے اعتبار سے اتنے زیادہ نمایاں تھے کہ اگر آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے یا کسی سواری سے کسی بھی شاہراہ سے گزرتے ہوتے تو اس وقت لوگوں کی بھیڑ مفتی اعظم کے گردا گرد جمع ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی اسٹیشنوں پر ایسا بھی ہو گیا کہ معاذ اللہ بعض مشرکین میں سے کوئی یہ بھی کہہ دیتا تھا، ارے یہ کون سے دیوتا آ گئے ہیں، بڑی عقیدت سے وہ بولتا، اور حضرت کے کان میں گوش مبارک میں جب یہ بات ذرا بھی پہنچتی تو فوراً ٹوکتے کہ معاذ اللہ یہ کیا بک رہے ہیں، یہ کیا بک رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور سرکار مفتی اعظم اپنے وجود کے اعتبار سے دین کا ایک نمایاں نشان تھی، اور آپ کا اب جو کچھ کرتے تو آپ سراپا گویا کہ کتاب فتویٰ تھی اور کتاب تقویٰ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت نوازا جن لوگوں نے سرکار مفتی اعظم کی طرز حیات کا کوئی ایک گوشہ بھی اپنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کا وافر حصہ عطا فرمائے اور ان کے برکات سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور آج کے پروگرام میں
میرا نام شامل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مجھے برکت عطا فرمائے اور مفتی اعظم کے فیض و برکات سے ہمیشہ مالا مال اور متمتع رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq to understand the words of Huzur Muhaddis Kabir and give us all the tawfiq to act upon the advice and the nasiha that Huzur Muhaddis Kabir has given to us. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the blessings of Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala an through the wasila of Huzur Muhaddis Kabir. And now, before we listen to the English lecture, a short English lecture delivered by Huzur Qazi al-Quzat fil Hind, Huzur Qaid Millat. Before that, I shall invite again his son, the Shahzada of Huzur Qaid Millat, our Naat Kha for today, and our great leader and mufti of the future, our Qaid of the future, the Shamshir, the sword of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiyallahu ta'ala an, and the guardian of the garden of Medina Munawwara, Huzur Qibla Hussamiya, who will come and he will inshallah recite a manqabat in the praise of Huzur Ghawth al-Thaqalain al-Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, the Peer of all Peers, the Sultan of the Awliya Kiram. So without any delay, I invite Huzur Qibla Janab Ali Hussam Raza Hafizahullah Ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، رنج و علم کثیر ہیں یا غوث المدد، رنج و علم کثیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہیں، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، تیرے ہی ہاتھ لاج ہیں یا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج ہیں یا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، کس دل سے ہو بیان بیداد ظالماں، کس دل سے ہو بیان بیداد ظالماں، ظالم بڑے شریر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا نے پائی تم سے رہے صفا، اہل صفا نے پائی تم سے رہے صفا،
صفا سب تم سے مستنیر ہیں یا غوث المدد سب تم سے مستنیر ہیں یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہیں یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. Subhanallah, Alhamdulillah. Finally, we will now listen to the most awaited English lecture delivered to us by Huzur Qazi al-Quzat fil Hind, Huzur Qaid Millat. He also requires no introduction. He has shown his great leadership through the past couple of years, and he is accepted amongst the people. He is the mahbub of the Muslimin, the followers of the true Ahlus Sunnati wal Jama'ah, and he is our leader. His words are invaluable to us. We cannot place a price on his words. So may we all attentively listen to this English lecture, and we are very fortunate that according to the needs of our time and the spread of the Maslak of Ala Hazrat throughout the globe, the requirement of English speaking lectures, Huzur Tajul Sharia Badr Tariqa radiyallahu ta'ala an, our great Sheikh, Grand Sheikh, used to speak English, and Alhamdulillah, Huzur Qaid Millat is also an expert in the English language, and inshallah he will deliver. He has already delivered many lectures in the English language throughout many countries in the world, and today we will inshallah online on this virtual stage and microphone listen to Huzur Qaid Millat Qazi al-Quzat fil Hind, Huzur Mufti Ashad Raza Khan Hafizahullah Ta'ala wa damat barakatuhum al-Qudusiyah. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Today we have gathered here online to commemorate the Urs of my Sheikh, my Murshid, Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala anhu. I have been told to speak in the English language today. So I will try to speak a few words, inshallah. Many books and booklets have been written on his life, and many speeches have been spoken in his praise. But the truth is, we cannot do justice to his life in writing or by speech. Allah Tabarak wa Ta'ala chose him for preserving the true Ahl Sunnah wal Jama'ah, the Maslak of Ala Hazrat,
And Allah Tabarak wa Ta'ala blessed him with so many barakat that he was the marja alam for all the needs of the Muslimin. Even the non-Muslims came to him for help and accepted Islam on his hand. His istiqamat and his karamat have no example in his time. He was a born wali of Allah, and that is why he was adorned with taqwa and zuhd from childhood until he left this world. Huzur Qutb Madina Sheikh Ziauddin Ahmad Madani radiyallahu anhu said, مفتی اعظم قبلہ کی پیدائش کے وقت میں 16 سال کا تھا. میں نے مفتی اعظم کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی اور اب بڑھاپا بھی دیکھا. لوگ بڑھاپے میں عمل کی طرف توجہ کرتے ہیں. بڑھاپے میں عمل کی طرف توجہ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جوانی میں منہیات شرعیہ سے محفوظ رہنا اور شریعت مصطفیہ پر عمل کرنا کمال ہے. ضیاء الدین احمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. واللہ العظیم مفتی اعظم بچپن ہی سے پیکر علم و عمل ہیں، جامع زہد و تقوی ہیں. اس وقت ان کے علم و فضل، زہد و تقوی، بزرگی و پرہیزگاری، فقر و عرفان کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے. فقیر عمر میں تو مفتی اعظم ہند سے بڑا ضرور ہے، لیکن مراتب میں مفتی اعظم ہند فقیر سے بہت بڑے ہیں. Who is saying this? This is the Qutb of Medina. He is a great scholar and a great wali of Allah Tabarak wa Ta'ala. He said, I was 16 at the time of Mufti Azam Qibla's birth. I saw his childhood and his youth, and now I have observed him old age. People pay attention to Amal at all age. There is no excellence in paying attention towards Amal at old age. Excellence is to remain protected from what the Sharia has prohibited and to do Amal on the Sharia of our Master Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam at young age. He then says, Faqir has seen with his own eyes, Wallahi al-Azim, Mufti Azam has been from a young age an embodiment of ilm and amal, a possessor of zuhd and taqwa in his time. Who can give a measurement for his ilm and amal and his zuhd and taqwa and his buzurgi and parhezgari? How can we say who Mufti Azam Hind was when here? Huzur Mufti Qutb Madina is implying that nobody can understand the level of Mufti Azam's knowledge and his piety. Huzur Qutb Madina then says, Faqir is definitely in age bigger than Mufti Azam Hind, but in maratib, ranks, Mufti Azam is a lot more bigger than this Faqir. This is how we understand the verse of Huzur Qutb Madina, that he is saying that I may be the Qutb of Madina, but Mufti Azam Hind is the Qutb Alam. Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala anhu was the greatest Mufti of his time, and his fatawa were accepted in Ghair Munqasim, undivided India, and all over the world, including the Arab world. The ulama of Haramain Sharifain used to send their istifta to Bareilly Sharif in the Darufta of Huzur Mufti Azam Hind. He shows us what Sharia is, and he taught us what taqwa is. He always choose to do amal on taqwa and not rukhsa. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. In every moment of his life,
he was thinking about the sunnah of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, he would not only act upon the faraiz and wajibat, but he would also act upon all the sunan and mustahabat without fail. This was his devotion and love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is why he himself said, ایک پر خدا ہے تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. May Allah Tabarak wa Ta'ala bless us with the faiz of Huzur Mufti Azam Hind, and may we rise on the day of Qiyamah in the circle of Mufti Azam Hind. May Allah keep us on Maslak-e Ala Hazrat, firm us on Maslak-e Ala Hazrat till our last breath. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. As for those who listened to the words of Huzur Qaid Millat, a very short lecture, and the sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam to keep the lecture short, but they were full of many great praises of Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala an, and much advice for all of us to understand the maqam of the awliya kiram. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us to live in this world in the shade of Huzur Qaid Millat and Huzur Muhaddis Kabir. Now, before the Salatu Salam and the Qul Sharif and the Dua, we will listen to a manqabat in the shan of Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala an. We just heard the words of Huzur Qutb Medina radiyallahu ta'ala an in praise of Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala an. Now we shall listen to a manqabat recited by Huzur Ali Janab Hussam Raza Khan Hafizahullah ta'ala, and then inshallah we shall have Salatu Salam, Qul Sharif, and inshallah the Shajara Sharif will be recited and the dua will also be done, and inshallah we will also make dua for the great Huzur Muhaddis Kabir's health, that may Allah subhanahu wa ta'ala give him good health and keep him healthy for the sake of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And we shall also make dua for our beloved Khalifa of Huzur Tajul Sharia and Huzur Muhaddis Kabir. My intention is Huzur Maulana Mufti Aftab Qasim Qadri Hafizahullah Ta'ala. He is unwell and he has been recovering, and alhamdulillah he is a lot better than he was before. May Allah subhanahu wa ta'ala give him complete recovery. We shall inshallah make dua for Hazrat as well. But before that, inshallah, Huzur Hussam Mia will recite a manqabat in the shan of Huzur Mufti Azam Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें. चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर, चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर, रंजो फुरकत का हर एक सीने में शोला छोड़ कर, रंजो फुरकत का हर एक सीने में शोला छोड़ कर, लज्जते में ले गया वो जाम मीना छोड़ कर, लज्जते में ले गया वो जाम मीना छोड़ कर, मेरा साकी चल दिया खुद मैं को तिश्ना छोड़ कर, मेरा साकी चल दिया खुद मैं को तिश्ना छोड़ कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़ कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़ कर, चल दिए वो दिल में अपना
نقش والا چھوڑ کر چل دیے وہ دل میں اپنا نقش والا چھوڑ کر عالم میں بالا میں ہر سو مرحبا کی گونج تھی عالم بالا میں ہر سو مرحبا کی گونج تھی چل دیے جب تم زمانے بھر کو سونا چھوڑ کر چل دیے جب تم زمانے بھر کو سونا چھوڑ کر موت عالم سے بندھی ہے موت عالم بے گماں موت عالم سے بندھی ہے موت عالم بے گماں روح عالم چل دیا عالم کو مردہ چھوڑ کر روح عالم چل دیا عالم کو مردہ چھوڑ کر متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی اے جاں کبھی خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی اے جاں کبھی کون سی دنیا بسائی تم نے دنیا چھوڑ کر کون سی دنیا بسائی تم نے دنیا چھوڑ کر ایک تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہے ایک تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہے رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر رہنمائے راہ جنت ہے تیرا نقش قدم رہنمائے راہ جنت ہے تیرا نقش قدم راہ جنت طے نہ ہوگی تیرا رستہ چھوڑ کر راہ جنت طے نہ ہوگی تیرا رستہ چھوڑ کر چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر مثل گردوں سائے دستے کرم ہے آج بھی مثل گردوں سائے دستے کرم ہے آج بھی کون کہتا ہے گئے وہ بے سہارا چھوڑ کر کون کہتا ہے گئے وہ بے سہارا چھوڑ کر چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر ہو سکے تو دیکھ اختر باغ جنت میں اسے وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ،
مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دیے قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، میرے مفتی اعظم امام تقی جلوہ شان عرفان احمد رضا، ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، پر توے اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، جانشین آپ کے ہیں جو اسجد رضا، جانشین آپ کے ہیں جو اسجد رضا، ان کی مسلک سے الفت پہ لاکھوں سلام، ان کی مسلک سے الفت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کچا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، بہر معروف ہو سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گنجنے دے باتوا کے واسطے، بہر شلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بھیریا کے واسطے، بلفرا کا صدقہ کر غم کو فراد حسن ساز، بلحسن اور ابو سعید ساجدہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزق سے دیر سے حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، بے حیات بھی محیے جاں فضا کے واسطے، سور عرفان و علو و حمد و حسن ہو بہا، بے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، اپنے دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، اے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے اس ساگدہ کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق اجتماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دنیا میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بلحسین احمد نوری لکھا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد محمود حماد احمد کر ہمیں، میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، بہر جیلانی میاں بھی عطائے خاص ہو، نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رخت رکشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں، یا خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں، رکھ چمکتا ہر گھڑی اختر رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دیکھے عین عز علم و عمل، اب عرفا عافیت ہم سب گدا کے واسطے، اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ یہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی اور تیرے محبوبوں کا ذکر جمیل ہوا، ان سے تو قبول فرما لے، درود پاک کا ورد ہوا اس کو بھی تو شرف قبول عطا فرما، شجرہ مبارکہ پڑھا گیا اسے بھی تو قبول فرما، اس کے علاوہ 7,09,786 بار درود شریف کا ورد، سورہ یاسین شریف 1 بار، سورہ اخلاص شریف 11 بار اور درود شریف 11 بار، یا اللہ ان سب کے تلاوت اور اس کے ورد کو تو قبول فرما، یا اللہ ان تمام تلاوتوں اور اوراد کو سب کو قبول فرما کر ان کا بے حساب بے اندازہ اپنی وسعت رحمت کے مطابق ثواب عطا فرما، اور سارا ثواب اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات و تسلیم کی بارگاہوں میں بھی ثواب پہنچا، تمام خلفاء راشدین جملہ صحابہ کرام اور تمام آل اطہار ازواج طاہرات مطہرات رضوان اللہ علیہم وعلیہن اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین، مشائخ سلاسل، مشائخ مذاہب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ کے جملہ مشائخ کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، خاص الخصوص سیدنا غوث اعظم قطب عالم محبوب اسفہانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا شیخ سلطان الہند خواجہ خواجگان چشت سیدی شیخ معین الدین حسن سجدی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچا، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور حضور سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور حضور سیدنا شیخ المشائخ اور مجدد اعظم مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں اور تمام مشائخ مارر مطہرہ مشائخ کالوی شریف کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، اور حضور سیدی مرشدی آقا نعمت سیدنا مفتی اعظم العلامہ الامام مصطفیٰ رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور حضرت صدر شریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، حضور حافظ الملت والدین کی بارگاہ میں، حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں اور ہمارے جملہ مشائخ کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا فصلی یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید۔ یا اللہ، اس وقت ساری دنیا کرونا کی دہشت سے جھوج رہی ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اور اپنے تمام محبوبان گرامی قدر گرامی منزلت کے صدقے میں اس کرونا کی بلا اور وبا کو اور اس کی دہشت کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ تمام خلق خدا کو اس کی مصیبت سے بچا، یا اللہ جو اس کی دہشت پھیلا رہے ہیں خداوندہ ان سب کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے رزق حلال کے ذرائع مسدود ہو رہے ہیں خداوندہ ان کے ذرائع رزق پھیلا دے۔ اللہم یا فتاح افتح لنا ولسائر اہل السنت والجماعہ ابواب الخیر کلہا بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں رحمتوں کی بارش فرما، رزق حلال کا ابر کرم برتا۔ یا اللہ تو کریم ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے اتیم میانے دو کریم۔ یا اللہ کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کلی عاجل عطا فرما، سخت بیماروں کو یا اللہ اپنے کرم سے جلد شفا کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ کسی مصیبت میں گرے ہیں ان کی مصیبتوں کو جلد سے جلد ٹال دے، یا اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مسلمانوں کے رزق حلال میں وسعت و برکت پیدا فرما، مقروضوں کا قرض ادا فرما دے۔
یا اللہ کرم فرما. اللہم یا جبار یا نافع بحق فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اللہم انا نعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك ونعوذ بك من العجز والقتل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا واكشف غمومنا ووسع أرزاقنا واقض ديوننا وأهلك أعداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه یا قاہر یا رب العالمین. مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کے مال و منال کی حفاظت فرما. یا اللہ کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جلد سے جلد ہماری مسجدوں کو حسب معمول کھول دے. ہماری مسجدوں کو یا اللہ حسب معمول کھول دے. بے خوف و خطر ہم لوگ تیری عبادت کے لیے تیری بارگاہ میں حاضری دے سکیں. یا اللہ کرم فرما دے. یا اللہ کرم فرما. مدارس بند ہیں تمام مدارس اہل سنت میں یا اللہ حسب معمول تعلیم جاری فرما دے. اور ان کے ذریعے سے علم دین کی یا اللہ جیسے چرچا ہو رہی تھی ویسے ہی علم دین کا چرچا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاتم رزقی وسراج افقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.